آج کے معاشرے میں اگر ہم دیکھیں تو ہماری زندگی بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے، یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ کر اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیا، اور ہمارے معاشرے میں جو چیزیں غیروں میں ہیں، جو چیز غیر مناتے ہیں، ہم لوگ اس کو مناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ہمارے گھروں کے اندر وہ چیزیں داخل ہو رہی ہیں جو غیروں کے اندر ہے۔ جس چیز سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، ہماری شریعت، ہماری قرآن اس کو منع کرتی ہے، آج بڑے شوق سے وہی چیزیں ہمارے گھر میں نظر آ رہی ہے، ہماری زندگیوں میں نظر آ رہی ہے۔ مسلمانوں، ذرا یہ سوچو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ کیا یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی؟ کیا یہی قرآن کی تعلیم ہے؟ کیا یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہے کہ ہم جن کو کر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں؟ اپنی زندگی کا محاسبہ کرے خدا را، اپنی جانوں پر رحم کرے، اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرے، کیونکہ یہ زندگی ختم ہونے والی زندگی ہے، یہ زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ تو پھر کیوں ہم اس مختصر سی زندگی کو غیروں کے طریقے میں اپنا کر برباد کرنے پہ لگے ہوئے ہیں؟ کیا ہمیں کل اپنے اللہ کو منہ نہیں دکھانا ہے؟ کیا ہمیں کل اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے نہیں ہونا ہے؟ جب ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوگے جا کر، تو ہم کیا منہ دکھائیں گے اپنے نبی کو؟ اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیا جواب دو گے؟ تو اس لیے میرے عزیزوں، اپنی زندگی کو بالکل مختصر زندگی سمجھ کر اور قرآن کی تعلیم کے اعتبار سے اپنی زندگی کو گزارے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ تو ہمارے جو معاشرہ ہے، ہمارے معاشروں میں غیروں کا طریقہ بڑی تیزی سے ہماری زندگیوں میں آ رہا ہے، ہماری زندگیوں میں پھیل رہا ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ وہ جو غیروں کا طریقہ اور غیروں کے رسم و رواج ہماری زندگی میں آ رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں آ رہے ہیں، وہ کسی نہ کسی طرح ختم ہو جائے، اور کسی نہ کسی طرح یہ امت جو امت محمدیہ ہے، جو سب سے بہتر امت ہے، یہ امت اپنے نبی کو پہچاننے والی بن جائے، اپنے نبی کا راستہ پہچاننے والی بن جائے، قرآن کو سن کر اس پر عمل کرنے والی بن جائے۔ یہ کوشش ہماری ہونی چاہیے۔ جس طریقے سے ہمارے معاشرے کے اندر سالگرہ کی ایک رسم چلتی ہے، سالگرہ کی ایک رسم چلتی ہے، یعنی جب کسی کی شادی ہو جاتی ہے، شادی ہونے کے بعد اس شادی کو 1 سال ہو جاتا ہے تو اس کو سالگرہ کہتے ہیں۔ تو لوگ بڑے شوق سے اس سالگرہ کو مناتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم آج ہی آسمان سے اترے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ارے سالگرہ مناتے ہوئے ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہماری نئی شادی تھوڑی نہ ہو رہی ہے، ہمارا تو 1 سال پرانا ہو گیا ہے۔ ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ 1 سال پورا ہونے کے بعد ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے، اپنی زندگی کو ٹٹولتے کہ اس 1 سال میں ہم نے کیا نیک کام کیے ہیں، کیا برے کام کیے ہیں۔ نہیں، ہم ایسا نہیں کرتے، بلکہ ہم سالگرہ کو منانے میں لگ جاتے ہیں، اور اس میں خوشیاں مناتے ہیں، اس میں کھانے پارٹیاں وغیرہ کرتے ہیں۔ یہ تمام طریقے غیروں کے طریقے ہیں، یہ تمام طریقے غیروں کے طریقے ہیں۔ حضرات صحابہ اکرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، تابعین، ائمہ اربعہ اور بزرگان دین جتنے بھی گزر گئے ہیں، تمام کی زندگی میں کوئی ایسا دن نہیں ملتا، کوئی ایسی بات نہیں ملتی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں سالگرہ منایا ہو، اپنے شادی کا سال منایا ہو۔ تو پھر جب ان کی زندگی میں نہیں ہے، ہم کس کو دیکھ کر اپنی شادیوں کے سالگرہ مناتے ہیں اور اپنی زندگیوں کا سالگرہ مناتے ہیں؟ ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی کا 1 سال ختم ہو گیا ہے۔ اب اگر ہماری زندگی 25 سال کی تھی، اب ہمیں 24 سال اس دنیا کے اندر رہنا ہے، اور ہمیں محاسبہ یہ کرنا چاہیے کہ ہم نے کتنے برے اعمال کیے، کتنے نیک اعمال کیے۔ برے اعمال پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آئے اور توبہ استغفار کرے، اور اچھے اعمال پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے۔ اس لیے یاد رکھے، خوب یاد رکھے، شادی کی سالگرہ منانا مذہب اسلام میں بالکل ناجائز ہے، بالکل حرام ہے، اور اس کی مبارکباد دینا بھی بالکل ناجائز ہے۔ اس میں پارٹیاں کرنا، اس میں طرح طرح کے خرافات، طرح طرح کے فسادات کرنا، یہ تمام چیزیں غلط ہیں، اور ہماری شریعت سے، ہمارے قرآن سے بالکل ہٹ کر ہے۔ اور اگر ہم اپنے قرآن سے، اپنی شریعت سے ہٹ کر اپنی زندگی کو گزاریں گے تو یاد رکھیں، ہم دنیا میں بھی ناکام ہوگے اور آخرت میں بھی ناکام ہوگے۔ اور جب ہم دنیا اور آخرت دونوں میں ناکام ہو جائیں گے تو ہماری زندگی کا کیا مقصد رہا؟ ہماری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، میری ماں و بہنوں، آپ لوگوں سے بڑی دردمانہ اپیل ہے اور بڑی دردمانہ گزارش ہے کہ ہم اپنی زندگی کو خدا کے لیے اپنی زندگی کو اللہ کے نبی کے طریقے پر لائے،
قرآن کے طریقے پر لائے اور اس طرح کی تمام جتنے بھی خرافات ہے، تمام رسم و رواج ہے جو غیروں کے طریقے ہے، غیروں کی تہذیب ہے، ان کو اپنی زندگی سے نکال کر بہت دور پھینک دے، انشاءاللہ ہماری زندگی کامیاب بنے گی اور ہماری زندگی کا مقصد پورا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں ہمیں کامیاب بنائے گا انشاءاللہ۔